صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، کافر یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، کافر یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں اس مختصر سے وقت میں محبت رسول جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ معزز سامعین، اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو نہ تو ہم نے کبھی دیکھا اور نہ ہی ان سے ہماری کوئی رشتہ دار رہی اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی جانی یا مالی فائدہ حاصل ہوا، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ اگر ہم ان لوگوں سے محبت، ان سے عقیدت اور ان کے تذکرے ان کے خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں تو پھر ہم جیسے کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں، حاتم طائی سے محبت، ان سے عقیدت ان کی سخاوت کی بنا پر کرتے ہیں۔ ہم نوشیروہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم فردوس سعدی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے علم و حکمت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم مصر کی کلیوپیٹرا کا نام لیتے ہیں تو اس کے حسن و جمال کی بنا پر اس کا نام لیتے ہیں۔ اگر ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے جو ان سب کمالات کا مجموعہ ہے۔ میں حاتم طائی کی سخاوت سے انکار تو نہیں کرتی، لیکن حاتم طائی کی سخاوت میرے رسول کی سخاوت سے بھلا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے کہ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا، جس نے باطن کو بھی مالا مال کیا، جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کے جانے کے بعد بھی دنیا میں جاری ہے۔ میں نوشیروہ کے عدل و انصاف سے بھی انکار نہیں کر سکتی، لیکن نوشیروہ کا عدل و انصاف میرے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف سے بھلا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے کہ جس نے عرب کے ظالمانہ ماحول میں عدل کے میٹھے چشمے جاری کر دے، جس نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہم اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیں گے۔ میرے دوستو، ہم مصر کی کلیوپیٹرا کا نام کیوں لیتے ہیں کہ خاک کو آسمان سے اور ذرے کو پروت سے؟ بھلا کیا نسبت؟ میرے رسول کا مقابلہ تو مصر کا وہ حسین بھی نہیں کرتا کہ جسے دیکھ کر چند عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے اور ان کے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے۔ کمال ہے حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، کمال ہے حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ آج دنیا والے کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی عیانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی دولت پر ناز کرتے ہیں، کسی کے حسن پر ناز کرتے ہیں۔ تو میں اپنے اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جس میں یہ سارے خصوصیات پائی جاتی تھی؟ میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابوبکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عادل بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی سخی بن گئے، میرا نبی تو بہادر تھا جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ میں کہنا چاہوں گی کہ میرے نبی کے اندر، میرے پیغمبر کے اندر رب کائنات نے ہر وہ کمالات رکھ دیے تھے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فردن فردن پائے جاتے تھے۔ میرے نبی کے اندر آدم کا خلف تھا، نوح کی تبلیغ تھی، اسماعیل کا اصرار تھا، ابراہیم کا امر توحید تھا، موسیٰ کا جلال تھا، ہارون کا جمال تھا، یوسف کا حسن تھا، یحییٰ کی پاک دامنی تھی۔ رب کائنات نے میرے نبی کے اندر ہر وہ کمال رکھ دیے میں کہتی ہوں کہ جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اسے پاک دامنی سے محبت نہیں، اسے صداقت سے محبت نہیں، اسے شرافت سے محبت نہیں، اسے عدل و انکساری سے محبت نہیں، اور جسے عدل و انکساری سے محبت نہیں اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں، وحشی درندہ ہے۔ بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ ایسے دل والے انسان کے اندر دل کی جگہ پتھر کا ٹکڑا ہے، جس کے اندر نبی کریم کی لگن نہیں، نبی کریم کی الفت کا جذبہ نہیں۔ ایسا دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا دل والا انسان کبھی مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، ایسا دل والا انسان کبھی مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے رسول نے فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ترین مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے عزیز و قارب سے زیادہ، سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آئیے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہمارے دلوں میں اپنی اولاد کے لیے، اپنی والدین کے لیے اور اپنے عزیز و قارب کے لیے اور اس دنیا کے لیے ان سے زیادہ محبت تو نہیں، اور اگر ہے تو
اس کا مطلب افسوس کے ساتھ میرے دوستوں ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ میں اور میرے پروردگار نے فرما دیا کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ تمام بیرونی طاقتوں کو ہم سے ٹکرانے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری رگوں میں خون کے بجائے محبت رسول گردش کرتا ہے۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی مر جائیں گے، ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔